السلام علیکم ناظرین۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا اور جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، جن پر کفار مکہ نے مظالم ڈھائے تاکہ تنگ آ کر اسلام سے پھر جائیں، لیکن ان کی زبان صرف عہد کرنا جانتی تھی۔ جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق اللقب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جد و جہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب دیے گئے، یا 2 طرح کی خدمات تھی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو سونپی۔ ایک الخازن یعنی حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خزانچی تھے، اور دوسرا لقب جو آپ کا ہے وہ موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ سب بخوبی جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو تمام موزنوں کا سردار کہا ہے، تو دنیا میں قیامت تک جہاں بھی اذان دی جائے گی، حضرت بلال ان تمام موزنوں کے سردار ہیں۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن تھا اور حضرت بلال پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا تاکہ وہ اسلام سے پھر جائے۔ عرب کی تپتی دوپہر میں ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینے پر ایک وزنی چٹان رکھی جاتی تھی اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن ان کی زبان سے صرف عہد نکلتا تھا۔ یہی امیہ بن خلف غزوہ بدر میں قیدی بن کر آیا تھا اور حضرت بلال کے ہاتھوں قتل ہوا۔ قتل کے وقت حضرت بلال کی زبان پر عہد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مظالم سے آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ کیا کوئی ایسا نہیں جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے؟ حضرت ابو بکر امیہ بن خلف کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بلال کو کتنے میں بیچو گے؟ اس نے سونے کے 10 سکوں کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ گھر آئے اور سونے کے 10 سکے لے کر امیہ کو دیے، جس پر امیہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، اگر آج تم ضد کرتے تو میں بلال کو سونے کے 1 سکے کے بدلے فروخت کر دیتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے فرمایا، اگر آج تم ضد کرتے اور مجھ سے بلال کے بدلے سونے کے 100 سکے بھی مانگتے تو میں وہ دے کر بھی بلال کو آزاد کر دیتا۔ حضرت بلال کو آزاد کرنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ کہتے تھے، بلال میرے آقا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مہم پر غزوہ میں حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ ان 7 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ جنت خود حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ کل رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی؟ حضرت بلال نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ ایسا کون تھا جو نہ چاہتا ہو کہ موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اسے
نصیب ہو۔ صحابہ اس بات پر جان تک دے سکتے تھے، لیکن یہ مقام حضرت بلال کے حصے میں آیا تھا۔ حضرت بلال اذان دیتے وقت جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتے تھے۔ پھر جب علالت کا وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کے لیے آیا نہ جا سکا تو حضرت بلال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے جاتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے، کبھی کسی نے سہارا دیا ہوتا۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال فرماتے کہ کیا ہی دکھ اور غم کے دن ہیں، اگر یہ دن ہی دیکھنا تھا تو میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، یا اے کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ پھر یوں بھی ہوا کہ حضرت بلال اذان دیتے ہوئے غم سے بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ابھی وہیں تھا، حضرت بلال نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہ نکلے تو یہ منظر اس قدر غمناک تھا کہ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال کو ہچکی لگ گئی۔ وہ اتنا روئے کہ باقی تمام صحابہ کو بھی رلا دیا۔ اگلے 3 روز تک مسلسل آپ نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچ کر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان گلیوں کو رسول اللہ کے بغیر دیکھ بھی نہیں سکتے تھے جہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ حضرت بلال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اجازت مانگی کہ وہ جہاد پر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن حضرت بلال نے جواب دیا کہ اے ابو بکر، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خرید کر آزاد کیا تھا تو میں رک جاتا ہوں، اگر اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دیجیے۔ یہاں سے آپ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر ایک رات ایک خواب دیکھا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فرما رہے تھے کہ بلال تم نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت مدینے کا ارادہ کیا اور مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ نے دیکھا تو اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال نے ٹالنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی فرمائش تھی۔ اذان شروع کی۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے؟ لوگ اتنا روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئی۔ کہتے ہیں مدینے کی فضا اس سے پہلے زیادہ سوگوار کبھی نہ ہوئی تھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے کافی بعد پیش آیا تھا۔ حضرت بلال نے دوبارہ کوشش کی کہ مدینے میں ہی رہیں، لیکن وہ مدینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے واپس چلے گئے۔ پھر بیت المقدس فتح ہوا اور وہاں کے لوگوں نے اس شرط پر شہر کی کنجیاں دینے کی حامی بھری کہ خود حضرت عمر آئیں اور صلح کی شرائط طے کریں۔ یہاں یہ تمام بڑے صحابہ موجود تھے۔ جب سب نے حضرت بلال سے دوبارہ اذان کی فرمائش کی، حضرت بلال بمشکل مانے اور اذان دی۔ یہ فخر صرف حضرت بلال کو حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں اور مسجد اقصیٰ میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔
حضرت بلال کی وفات کے وقت جب ان کی بیوی نے یہ کہا کہ کیا ہی غم کا وقت ہے، تو حضرت بلال نے فرمایا، نہیں، یہ بہت خوشی کا وقت ہے، کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا۔ حضرت بلال دمشق میں 20 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب سے ملنے چلے گئے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لکھیں۔